جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بک 2 پارٹ 2 چیپٹر نمبر 11۔ چیپٹر کا ٹائٹل ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو، ریٹن بائی سر ونسٹن ایس چرچل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ہیرو نمبر 1 ہے۔ بک 2 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہیروز کا، اس میں سے ہم ہیرو نمبر 1 آج پڑھ رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں چیپٹر کے انٹرو کی طرف۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر ونسٹن ایس چرچل جو بعد میں برطانیہ انگلینڈ کے وزیر اعظم بنے، اس مضمون میں ہمیں اپنی اسکول کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ 2 باتوں پر زور دیں گے۔ اول بات یہ کہ امتحان طالب علم کی ذہانت کو جانچنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی جہالت کو۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں دوسری زبانیں سیکھنے سے پہلے اپنی مادری زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے، تو ہمارے اندر ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے۔ اس احساس کمتری کو ختم کر کے اپنی زبان پر ہم فخر کریں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ 12 سال کے تھے جب انہیں امتحانات کے ظالمانہ مرحلے میں داخل ہونا پڑا۔ یہ امتحان ان کے لیے کڑی آزمائش ثابت ہوئے۔ وہ انگلینڈ کے ایک مشہور زمانہ تعلیمی ادارے ہیرو پبلک اسکول میں داخلہ لینا چاہتے تھے۔ انہیں تاریخ، ہسٹری، شاعری، پوئٹری اور مضمون نگاری ایسے رائٹنگ میں دلچسپی تھی، لیکن داخلہ کے امتحان میں ان سے لاطینی زبان یعنی کہ لیٹن لینگویج اور ریاضی کے سوالات پوچھے گئے۔ ریاضی مینس میتھمیٹکس۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس امتحان میں اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے۔ لاطینی زبان کے پرچے میں انہوں نے سب سے اوپر اپنا نام لکھا، پھر سوال نمبر لکھ کر باقی پرچہ خالی چھوڑ دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہیں داخلے کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ ایکچولی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جن کا نام مسٹر ویلڈن تھا، وہ ایک قابل استاد تھے اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ چرچل کے دماغ کی خالی سلیٹ پر نئی باتیں بآسانی لکھی جا سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے چرچل کو یعنی کہ ہمارے رائٹر کو ہیرو تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن دے دیا۔ چرچل کو سب سے نچلی کلاس میں داخلہ دیا گیا۔ اس کلاس کے بچوں کو صرف انگریزی پڑھائی جاتی تھی، جبکہ ذہین بچوں کو لاطینی اور یونانی مینس گریک لینگویج پڑھائی جاتی تھی۔ ان کے استاد ٹیچر مسٹر سومرویل لگن سے کام کرتے تھے اور بڑے محنتی استاد تھے۔ وہ انگلش گرامر پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ کلاس میں ایک طویل فقرہ لیتے اور اسے مختلف رنگوں اور چاک، جس سے ہم بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، اس کی مدد سے مختلف کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے بچوں کی آسانی کے لیے، اور سینٹینس میں جتنے بھی پارٹس آف سپیچ ہیں یا دیگر کمپوننٹس ہیں ان کی ایکسیلنٹ پہچان کے لیے۔ چرچل 3 سال تک اسی کلاس میں رہے۔ اس طرح سے انگریزی گرامر کے بنیادی اصول انہیں ازبر ہو گئے۔ انگریزی کے اس علم نے انہیں ان کی باقی زندگی میں بہت فائدہ پہنچایا۔ چونکہ وہ مادری زبان خوب جانتے تھے، اس لیے وہ روزمرہ کے معاملات زیادہ بہتر طریقہ سے سر انجام دے سکتے تھے۔ انہیں اپنی روزی کمانے میں کبھی کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس کے برعکس ان لڑکوں کو جنہوں نے لاطینی اور یونانی زبان میں انعامات جیتے تھے اور دیگر مشکل زبانیں پڑھ رکھی تھی، روزی کمانے کے لیے انہیں انگریزی سیکھنے دوبارہ اسکول جانا پڑا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بات سے ہم انگلش لینگویج کی امپورٹنس کا بھی بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر چیپٹر کا انٹروڈکشن سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے ٹوورڈ شارٹ کوسچن آنسرز۔ جی تو ڈسکس کرتے ہیں پہلا شارٹ کوسچن۔ دا رائٹر سیز دیٹ دی ایگزامینر آسکس کوسچنز which students cannot answer and not those who they can answer. Is the complaint just? مصنف یہ کہتا ہے کہ ایگزامینرز وہ سوالات پوچھتے ہیں جن کے جوابات اسٹوڈنٹس نہیں دے سکتے ہوتے، اور وہ سوالات نہیں پوچھتے جن کے وہ جوابات دے سکتے ہوتے ہیں۔ کیا یہ شکایت منصفانہ ہے؟ آنسر، رائٹرز کمپلینٹ از ناٹ جسٹ۔ مصنف کی یہ شکایت درست نہیں ہے، بیکاز ایگزامینرز آسک دی کوسچنز فرام دی پریسکرائبڈ اور گیون سلیبس،
کیونکہ ایگزامینرز حضرات سوالات پوچھتے ہیں دیے گئے سلیبس میں سے. اسٹوڈنٹس who focus on selective study face such issue. یہ جو کمپلینٹ ہے, یہ جو مسئلہ ہے, ان اسٹوڈنٹس کو پیش آتا ہے جو سلیکٹو اسٹڈی پر انحصار کرتے ہیں. Question 2. What sort of questions are asked by our examiners? ہمارے ایگزامز میں ایگزامینرز ہم سے کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ آنسر: Our examiners ask questions from the syllabus according to a set pattern. ہمارے ایگزامینرز کوسچنز کرتے ہیں ایک سلیبس نصاب میں سے ایک خاص نمونہ پرچہ کے عین مطابق. These questions only test the memory of a student and lack creativity. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سوالات صرف ایک اسٹوڈنٹ کی یادداشت کو پرکھتے ہیں, اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو پرکھتے نہیں ہیں. Question 3 دیکھیے گا. Why did not Churchill do well in exams? رائٹر نے امتحانات میں اچھی کارکردگی کیوں نہیں دکھائی؟ آنسر: Churchill did not do well because the subjects that the examiners liked didn't appeal to him. چرچل نے امتحانات میں اچھی کارکردگی اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ ایگزامینرز کو جو مضامین پسند ہوتے تھے وہ انہی میں سے سوال پوچھتے تھے. He was not good at Latin and mathematics, while on the other hand examiners asked him questions from these two subjects. مصنف لاطینی زبان اور ریاضی میں اچھا نہیں تھا جبکہ دوسری جانب ایگزامینرز انہی دو مضامین میں سے سوال پوچھا کرتے تھے. Question 4. How did he do his Latin paper? مصنف نے اپنا لاطینی زبان کا پرچہ کیسے کیا؟ بڑا ہی اہم سوال ہے. آنسر: He wrote his name on top of the paper. پیپر کے سب سے اوپر اس نے اپنا نام لکھا. Then he wrote down the question number 1. پھر اس نے اس طرح سے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دی. After much thinking he put a bracket round it. بہت سوچ بچار کے بعد اس سوال نمبر 1 کے گرد اس نے بریکٹ لگایا. And then couldn't provide any relevant material regarding the question. اور اس کے بعد سوال سے متعلقہ کوئی بھی مواد مصنف جواب میں لکھ نہ پایا. Moreover, مزید یہ کہ his paper became untidy and some dirty marks. Moreover, مزید یہ کہ his paper اس کا پیپر became untidy گندا ہو گیا with some dirty marks کچھ گندے دھبوں سے. And he kept on looking this sad spectacle کا مطلب ہے نظارہ, اور مصنف باقی ٹائم اس اداس کر دینے والے نظارے پر ہی دیکھتا رہا. Question number 5. Churchill was taught English at Harrow and not Latin and Greek. Was it a gain or loss? چرچل کو انگریزی زبان پڑھائی گئی ہیرو تعلیمی ادارے میں اور لاطینی اور یونانی زبان نہیں پڑھائی گئی. یہ اس کے لیے فائدے کی بات تھی یا نقصان کی؟ آنسر: It was a gain from writer's point of view for him. مصنف کے لیے یہ فائدے کی بات تھی اس کے نقطۂ نظر سے. He learned the essential structure of English and the English language thoroughly کا مطلب ہے completely. اس نے انگریزی زبان کا essential structure جو ضروری ڈھانچہ ہے بناوٹ ہے اور انگریزی زبان مکمل طور پر سیکھ لی. This thing became a great advantage for him. یہ چیز اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی in his practical life اس کی عملی زندگی میں as compared to dead languages Latin and Greek مقابلتاً مردہ زبانوں لاطینی اور یونانی کے جنہیں اس نے نہیں سیکھا. Question 6. What good did his 3-year stay at Harrow do him? ہیرو تعلیمی ادارے میں 3 سالہ قیام نے اس کے لیے کیا فائدہ کیا؟ Writer's 3-year stay at Harrow did much good to him. مصنف کا جو 3 سالہ قیام تھا ہیرو تعلیمی ادارے میں اس کے بہت کام آیا. He had a command over the essential structure of English. انگریزی کے ضروری ڈھانچے اور بناوٹ کے اصول پر اسے بہت اچھی گرپ اور کمانڈ حاصل ہو گئی تھی. And gained an immense benefit اور اسے بے حد فائدہ ہوا in his professional life اپنی پریکٹیکل یا پیشہ ور زندگی میں. Question 7. In after years, how did the knowledge of English stand him in good stead? بعد میں آنے والے سالوں میں کس طرح سے مصنف کے لیے انگریزی زبان کا جون سا علم تھا فائدہ مند ثابت ہوا؟ آنسر: In after years, بعد میں آنے والے سالوں میں the knowledge of English provided him with a good living, while the cleverer boys had to learn English to make their ways.
کہتا ہے بعد میں آنے والے سالوں میں انگلش کا جو ان سا نالج تھا اس سے ایک اچھا روزگار، گڈ لیونگ، اچھا روزگار مل گیا مصنف کو، جبکہ اس کے اسکول کے جو زیادہ چلاک اور تیز لڑکے بنتے تھے انہیں انگریزی زبان سیکھنا پڑی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے. دا کلیور بوائز ہو اسٹڈیڈ لیٹن اینڈ گریک ور ایٹ ڈس ایڈوانٹیج. اس لحاظ سے جتنے چلاک لڑکے تھے جو لاطینی اور یونانی اور اس قسم کی دیگر مشکل زبانیں سیکھتے رہے، اسکول میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا. Question 8 please. Write an appreciation or a criticism of Churchill's views in regard and English and their value in earning a living. Question number 8 کی statement دوبارہ سنیے گا. Write an appreciation or criticism of Churchill's views in regard to the study of Latin, Greek and English and their value in earning a living. کہہ رہے کہ جی ایک تعریف یا تنقید لکھیے مصنف کے ان خیالات کے بارے میں کہ لاطینی زبان کا جو مطالعہ ہے، یونانی زبان اور انگریزی زبان کا جو مطالعہ ہے، اس بارے میں تنقید یا تعریف لکھیں اور روزی روٹی کمانے میں ان کی اہمیت کیا ہے. یہ کویسچن بہرحال ٹیکسٹ بک پر لکھا ہے، آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. آنسر: چرچل's point of view is right. چرچل کا نقطہ نظر بالکل درست ہے. on learning English at Harrow کہ اس نے ہیرو تعلیمی ادارے میں انگریزی زبان سیکھی and not Latin and Greek اور لاطینی اور یونانی نہیں سیکھی. as English became the fashion around the world جیسا کہ انگریزی زبان پوری دنیا میں مقبول و مشہور و معروف ہو گئی and a strong medium of communication اور یہ ایک مضبوط گفتگو کا ذریعہ بن گئی. سو اٹ پرووائڈیڈ رائٹر ود اے بیٹر لیونگ. لہٰذا اس انگریزی زبان نے مصنف کو ایک اچھی روزی مہیا کی. اٹ آلسو گیو ہم این ایج اوور دی انٹیلیجنٹ بوائز. اس انگریزی زبان کو سیکھنے سے اسے ایک ایج مل گیا، ایک ایڈوانٹیج مل گیا ذہین لڑکوں پر who could not make their way on the study of Latin and Greek جو لاطینی اور یونانی زبان پر عبور حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک اچھی روزی روٹی جاب حاصل نہ کر سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر شارٹ کویسچن آنسر سکسیسفلی کمپلیٹ ہوئے. ناؤ وی شیل موو ٹو دا نیکسٹ پورشن آف سینونیمز. جی سینونیمز دیکھیے گا. پہلا سینونیم ہے جی اسکارسلی، آپشن بی ہارڈلی بمشکل، ایکسپوز آپشن اے ریویل ظاہر کرنا. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ورڈ انہاسپیٹیبل، آپشن سی ہارش غیر دلکش یا تلخ کے لیے استعمال ہوا یہ ورڈ. ڈسرنمنٹ آپشن اے ان سائڈ سمجھ بوجھ. ریجنز اس کے لیے آپشن اے ہے ڈومینین علاقے. ریفلیکشن آپشن اے کنسیڈریشن سوچ بچار. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ورڈ ٹرائل آپشن بی ٹیسٹ آزمائش. بلوٹ آپشن اے ڈرٹی مارکس گندے دھبے. جی نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا اسمجز آپشن اے ڈرٹی مارکس گندے دھبے. پارشل آپشن ڈی بائسڈ ان فیور ہونا. ٹھیک ہے جی کسی کی سائڈ لینا، اس کی حمایت میں ہونا. اسپیکٹیکل آپشن بی سین منظر نظارہ. پریویلڈ آپشن بی ٹرائمفڈ استعمال ہوتا ہے بازی لے جانا، کامیابی پانا، سبقت لے جانا کے لیے. نیکسٹ ورڈ ہے جی فولس کیپ آپشن ڈی لارج پیپر ایک بہت بڑا کاغذ. اس کے بعد ہے جی ان پریٹینشیس آپشن ڈی ان ایزیوب جس چیز کے بارے میں آپ فرض نہ کریں. سلینڈر آپشن اے میگر استعمال ہوا ہے یہ چھوٹی. ٹھیک ہے جی. ہلکی پھلکی کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اچھی اردو میں اس کے لیے استعمال ورڈ کرتے ہیں حقیر، معمولی، ادنا. نیکسٹ ورڈ ہے سپلینڈڈ آپشن اے مارولس شاندار. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ڈنسز آپشن سی اسٹوپڈس احمق، نادان، بے وقوف، کند ذہن. نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا پاس انٹو آپشن بی انٹر داخل ہونا. پارسنگ آپشن بی گرامر ان اے سینٹینس ایک جملے میں جو گرامر ہے اس کا تجزیہ کرنا. مینیفیسٹیشنز آپشن بی ایکسپریشنز کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے تاثرات کے لیے. ڈرل آپشن بی ایکسرسائز مشق. بینیتھ انڈر آپشن ڈی کے نیچے.
تھورولی آپشن سی کمپلیٹلی مکمل طور پر. جی نیکسٹ ورڈ دیکھیے گا بائسڈ آپشن ڈی پارشل حمایت میں ہونا. ریگارڈ آپشن اے رسپیکٹ عزت دینا. نیکسٹ ورڈ ہے جی کونسیکوینس، اس کا آپ کو ڈائریکٹ آپشن بتا دیتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف کے نتیجے میں. لاسٹ ورڈ ہے جی وپ آپشن بی پنش، چابک سے مارنا سزا دینا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا چیپٹر 11 سکسیسفلی کمپلیٹ ہوا. تھینک یو آل.